بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے کی پلاننگ اور ایران کے اوپر حملے کی تیاریوں کو لے کر اندر کھاتے کو بڑی گیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی ناظرین ایران کے اوپر تو حملہ نہیں ہوا، لیکن اس وقت روس نے اتنا خوفناک حملہ کیا ہے کہ پورا شہر ملیامٹ کر دیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ دربدر ہو گئے اور بڑی تعداد جو ہے ہلاک اور زخمی بھی ہوئی ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، جبکہ دوسری جانب امریکی ریاستوں کے اندر خوفناک اور خونی تصادم شروع ہو گیا ہے۔ تین بڑی ریاستوں کے اندر ناظرین اس وقت جنگ زدہ علاقے کا ماحول ہے۔ اس کی تمام تر تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امریکی حکومت جو ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے اس کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں، اس کی بھی تفصیلات آپ جانیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ ایک طرف تو ایران کے اوپر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے، دوسری جانب اس نے یورپ کو ایک طرف جو ہے وہ گرین لینڈ کا جو لالی پاپ ہے اس میں الجھا رکھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے جو ناٹو ممالک کو جو ہے وہ تذلیل ان کی جا رہی ہے، جس طرح سے ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے سامنے، تمہاری حیثیت اور اوقات کیا ہے، تو اس کے بعد ناظرین یوں لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کچھ اور چل رہے ہیں، کھچڑی کچھ اور پک رہی ہے اس پورے سینیریو میں۔ اب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ گرین لینڈ کے اوپر، وینزویلا کے اوپر، دیگر جہاں جہاں پہ بھی اٹیک کرنا چاہے وہ کرے گا، اور رشیا جو ہے اس نے کہا کہ میں جہاں پہ میرے مفادات ہیں، کیونکہ ناظرین یہ مفادات کی جنگ ہوتی ہے، یہ بڑی طاقتیں جتنی بھی ہیں اس وقت یہ ایک دوسرے کے خلاف تو آتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ چائنا اور امریکہ ہے، رشیا ہے، یہ تمام بڑی طاقتیں صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے جو چھوٹے ممالک ہیں ان کو کھانے میں مصروف ہیں۔ اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ جو رشیا ہے اس کی جانب سے آج ایک بڑا ہی خوفناک حملہ جو یوکرائن کا شہر خارکیو ہے اس کے اوپر کیا گیا۔ ناظرین، یہ سینکڑوں ڈرونز کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے، جس میں تباہی مچ گئی اور سوئے ہوئے لوگ جو اپنے بلڈنگز میں تھے ان کے اوپر اس طرح کا قیامت ٹوٹی ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت ہلاک اور زخمی ہے۔ ناظرین، رشیا کی جانب سے کیا جانے والا یہ حملہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ رشیا اب یوکرائن کا ایک بڑا حصہ اسے ہڑپ کرنے کے چکر میں، اور اس میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی اب رعایت نہیں کرنی ہے، کیونکہ بڑی طاقتوں میں اب جس طرح سے انہوں نے گرین لینڈ کے اوپر سٹیٹمنٹ دی رشیا نے کہ امریکہ جو ہے وہ اگر اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو سو واٹ، ہمیں کیا اس بات سے لگے، تو یہ آپس میں اپنا معاملہ حل کر لیں گے۔ یعنی جب بڑی طاقتیں جو ہیں وہ سائیڈ پہ ہو کے اپنے اپنے مفادات کو دیکھیں تو آپس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ان میں کوئی نہ کوئی ہو چکی ہے کہ میرے معاملات میں تم نہیں ہو، تمہارے معاملات میں میں نہیں بولوں گا۔ اب رہی بات ایران کے حوالے سے، تو ایران جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بڑا غیر معمولی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اب باوجود اپنی عوام کی مخالفت کے، اپنی کابینہ کے بہت سارے لوگ ان کے مخالفت کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایران کے اوپر حملہ نہ کرو، لیکن اس کے باوجود جنگی تیاریاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، لیکن ابھی تک حملہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے خارکیو کے اوپر ہونے والا یہ حملہ جو پہلا حملہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بڑے خوفناک اٹیک ہوئے ہیں، لیکن اب جو ان کی جانب سے آرسنک میزائلز جو ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے اور ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین جو بیلسٹک میزائلز ہیں ان کو بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ابھی کل بھی انہوں نے جو فیب 3000 میزائل ہے اس کا استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں ناظرین کہ جو رشیا ہے وہ اب آر یا پار والی گیم جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ رشیا یوکرائن کی جنگ ہے اس وقت 5ویں سال میں داخل ہو رہی ہے۔ یورپ کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے، ان کو یہ لگ رہا ہے جی کہ جو ناٹو اتحاد ہے اس میں امریکہ سب سے بڑا فنانسر ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ جس طرح سے ان کو ڈیگریڈ کر رہا ہے اس پر جو ہے وہ یورپ کا پورا یورپ اکٹھا ہو کے بھی امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج ناظرین جو
پہلے اٹلی کی جانب سے کہا گیا جی کہ ہمارے لوگوں کی پہلے برطانیہ کی جانب سے کہا گیا، اب اٹلی کی جانب سے کہا گیا جی کہ ہمارے فوجی اتنی بڑی تعداد میں مارے گئے، اور انسلٹ کی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہماری. اور ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں لیکن ہم بغیرت نہیں ہیں، ہم اپنے علیحدہ سے جو ہے وہ کچھ انتظامات سیکیورٹی کے حوالے سے کرتے ہیں. تو یہ ناظرین اشارہ کر رہا ہے کہ یورپ کو اپنی اپنی پڑ چکی ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اب یوکرائن کے معاملے کی طرف جائیں. امریکہ جو ہے وہ اپنے اندرونی معاملات میں بری طرح سے پھنسا ہوا ہے. خبر یہ آ رہی ہے ناظرین کہ جو اس وقت امریکہ کی اہم ترین ریاستیں جیسے منیاپولس ہے، وہاں پہ اس کے بعد منیا کے اندر مین جو شہر ہے اس کے اندر، اور اس کے علاوہ ناظرین وہاں پہ جو مظاہرے ہیں وہ بڑھتے بڑھتے اب واشنگٹن کی جانب بڑھ رہے ہیں. صورتحال وہاں پہ اس طرح کی ناظرین کہ وہاں پہ بختر بند گاڑیاں جیسے جنگی علاقوں کے اندر تعینات کی جاتی ہیں اس طرح سے کی جا رہی ہیں، جس طرح سے وہاں پہ جو خصوصی فورس ہے اس کی جانب سے آپریشن کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے. آج ایک جو میل نرس ہے اس کو مار دیا گیا جو کہ فوجیوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، آپ اندازہ لگائیں. تو اس کے بعد لوگوں کا مزید پارا ہائی ہو گیا. ادھر والے معاملات تو ہیں نہیں جیسے کہ ہمارے ممالک کے اندر ہوتے ہیں، وہاں پہ تو ایک بندے کو اگر انہوں نے غیر جو ہے وہ اختیارات کے بغیر لوگوں کو مارا ہے تو اس کے اوپر تو بہت بڑے لیول کے اوپر اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں. پورٹلینڈ کے اندر اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں. تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے لیے ناظرین خطرے کی گھنٹیاں بجی ہوئی ہیں، اور نہیں لگتا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کے سپیڈ سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ اپنا ٹینور جو ہے وہ پورا کر سکیں گے. خود ناظرین ریپبلکنز جو ہیں انہوں نے بھی ان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجائی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ حد سے بڑھے تو پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی حکومت جو ہے وہ ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، ان کو صدارت سے ہٹایا جا سکتا ہے. اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ معاملات کافی زیادہ وہاں پہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں. امریکن ریاستوں کے اندر وہاں پہ احتجاج بہت خوفناک قسم کے ہوتے ہیں. ناظرین یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح سے ہمارے ایریاز کے اندر ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ جو ہیں جب احتجاج کر رہے ہوتے ہیں نا تو بہت سارے جو امریکہ مخالف قوتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں اور وہ بھی وہاں پہ جلدی پہ تیل ڈالتی ہیں. تو اس وقت صورتحال امریکہ کی ایران کے اندر جو پیدا کی تھی وہ تو کنٹرول انہوں نے کر لی، لیکن امریکہ کے اندر اس وقت صورتحال کافی زیادہ تشویشناک ہے. اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران اس وقت تیاریاں یہ کر رہا ہے کہ وہ کم از کم وہ امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے کے اوپر اٹیک کرے گا، اور ساتھ امریکہ کے فوجی اڈوں کے اوپر سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کو ایک ایسے مقام پہ منتقل کر دیا گیا ہے جو کہ ٹریسیبل نہیں ہے. یعنی اس کو امریکہ ٹریس ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کس جگہ پہ کس مقام پہ موجود ہیں. تو امریکہ جو ہے اس کی کوشش یہی ہے کہ وہ ان اٹیکس کے اندر، ان حملوں کے اندر، اگر اٹیک جب یہ لانچ کیے جاتے ہیں تو پہلے ہی حملوں کے اندر وہ جو مین قیادت ہے ایران کی اس کو جو ہے وہ راستے سے ہٹا دیں. اور یہ بہت زیادہ میرے خیال میں امریکہ ایک ایسا کام کر لے گا کہ جو اسے ایک بڑی اور خوفناک جنگ میں دھکیل دے گا. اس وقت ناظرین سوائے ایک آپشن کی جیسے کرائے کی فوج ہے، کیونکہ امریکنز کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جنگ کس کی ہو رہی ہے، لہٰذا وہ بالکل بھی افورڈ نہیں کرتے کہ امریکی جو فوجی ہیں وہ تابوتوں میں آئیں. وہ پرائیویٹ آرمیز جو ہیں، جس طرح سے افغانستان کے اندر انہوں نے بلیک واٹر کو لانچ کیا تھا اور پاکستان کے خلاف بھی لانچ کیا تھا انہوں نے، تو اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی جو پرائیویٹ آرمیز ہیں ان کو لیا جا سکتا ہے، لیکن جو ان کی ریگولر فوج ہے ان کی میکسیمم اگر یہاں سے جو ہے وہ کیجویلٹیز ہوتی ہیں. اس وقت 25,000 فوجی ناظرین مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ نے بلائے ہیں. تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ اگر کچھ چند ہزار جو ہیں وہ بھی کیجویلٹیز ان کی ہوتی ہیں تو امریکنز جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بالکل بھی یہ مڈ ٹرم کے بعد، یعنی جو ان کی مڈ ٹرم ہوتی ہے اس میں آگے جو ہے وہ بالکل بھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے، نہ ہی یہ آگے بڑھ پائیں گے. یہ ناظرین اس وقت صورتحال چل رہی ہے. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.